قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں سارے انسان کو پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دماغ کا رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، لیکن ہاتھ پاؤں سے مندر میں جا کر کے گھنٹا بجا رہے ہیں، دل کا رہا ہے مسجد آؤ اور جا رہے ہیں گرجا گھروں میں، دل کا رہا ہے سب سے اچھا مکہ مدینہ ہے، دماغ کا رہا ہے مکہ مدینہ ہے، لیکن غیروں کے عبادت گاہوں کو اپنے عبادت گاہوں میں کوئی فرق نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل، دماغ، تمہارے ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارے، ساری چیزوں سے یکسوئی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہر چیز میں، اعمال میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ہر چیز میں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بعض چیزوں میں اتباع کر رہے ہیں، بعض چیزوں میں، غیروں میں، اپنوں میں کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صحابی ہے، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیت کے پکے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہر دن مبارک، جمعہ کا دن سب سے مبارک۔ یہودیت میں ہے کہ ہفتے کا دن مبارک، اور ہفتے کے دن یہودی گوشت ماچ نہیں کھاتے، دودھ نہیں پی سکتے۔ تو یہ صحابی جب مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دوسرے دین چھوڑ کر کے آئے، یہودیت یا نصرانیت چھوڑ کر کے آئے، پہلے یہودیت اور نصرانیت پر قائم تھے، اب اسلام لاتے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو اپنے نبی کو ماننے کی وجہ سے، دوسرا مجھے ماننے کی وجہ سے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچا، اسلام کہتا ہے کہ ہر دن آپ گوشت مچھلی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دین کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی، گوشت، اونٹ کے دودھ وغیرہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میں اسلام لا چکا ہوں، اسلام میں کیا کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہوں۔ ہفتے کے دن یہ چیزیں حلال ہے، گوشت کھانا حلال ہے، مچھلی کھانا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، لیکن ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا، حلال سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا، تاکہ مجھے دین محمدی پر عمل کرنے کی بھی ثواب مل جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے۔ یہ سوچے وہ صاحب، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں چلے گا۔ شریعت کے بعد چیز پر، یہ شریعت کے بعد چیز پر عمل،
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چیزوں پر عمل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد چیزوں پر عمل نہیں چلے گا۔ اب اسلام لا چکے ہو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے ہو، غلام بن گئے ہو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا پورے طور پر۔ اب گنجائش نہیں ہے کسی اور شریعت پر عمل کرو، اب آپ کو اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ بھائی چارہ دکھانے کے لیے آپ کسی کے غیروں کے عبادت گاہوں میں گھس جائیں، ان کے جیسے آپ حرکت کریں۔ بھائی چارہ یہ نہیں کہتا کہ آپ غیروں کے مشرکانہ عمل میں شریک ہو جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے لیکن مشرکانہ عمل سے روکتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرو۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کچھ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو ماننا۔ جب آپ اسلام لا چکے، آپ مسلمان ہو چکے، اب آپ کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سامنے آپ کی سجدہ ہونی چاہیے، اس کے سامنے سر جھکنا چاہیے، اس کا ہی بول بالا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر کے طرف آپ کو کیا، آپ کے دماغ بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس آیت نے یہ بتا دیا۔ تو اس آیت کا دو حصہ ہے، ایک تو اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم دیا، تھوڑا سا سے کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، پورے طور پر، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، ذہن یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، پہلی یہ چیز۔ دوسرا حکم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے طریقے پر مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ ہماری دشمنی کیا ہے؟ ہم نے کب اس سے دشمنی کی؟ ہم دوست کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہاں رہتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو ہمارا کھلا ہوا دشمن کیسے ہوا؟ یہ دشمنی تمہارے باپ سے شروع ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا، معمولی آدمی نہیں تھا، عزازیل نام تھا اس کا، زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے اس نے، اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا ہے اس نے، زمین کے سارے حصے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے سجدہ کیا ہے، کوئی حصہ چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ صرف ایک حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا وہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟
اللہ آپ نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے بزدلی، نیچے آنا، آگ کی خاصیت ہے بلندی، اوپر جانا۔ آگ کو دباؤ گے بھی تو بھی آگ نہیں رکے گی، اوپر جائے گی۔ مٹی کو آپ کتنا اوپر پھینکیں، جب تک آپ کے ہاتھ کا حکم، ہاتھ کی زور اس پر اثر کرتا، اوپر جاتا، آپ کے ہاتھ کا زور ختم ہو جاتا، اس کے بعد مٹی دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ میں اس سے بڑا ہوں، میں بلند ہوں، وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، ہٹو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، تمہارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ سارے عبادتیں اس کی رائے گاہ چلی گئی، بیکار ہو گئی، کوئی کام کا نہیں رہا۔ اور یہ عبادتیں کرتے کرتے اتنا بڑا درجہ حاصل کر گیا تھا، فرشتوں کا گرو بن گیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک معمولی سی عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، جہنمی بن گیا۔ یہاں پر یہ چیزیں بھی غور کرنے کی ہے۔ بتائیے، ابلیس نے زنا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ چوری کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں ڈالا تھا۔ کسی کے مال کو غصب کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ کسی کا خون کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ ہم اپنے حالت پہ غور کریں، اپنے حالت پر ہم غور کریں۔ کتنے سجدوں کا ہم صبح سے لے کر شام تک انکار کر رہے ہیں۔ فجر ہماری نیند میں چلی جاتی، ظہر ہمارے کاروبار میں چلے جاتے، عصر ہمارے کاروبار میں چلے جاتے، مغرب ہمارے سیر و سپاٹے میں چلے جاتے، عشاء ہمارے گھروں میں ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ابلیس اگر ایک سجدہ کا انکار کیا، ایک سجدہ کے انکار کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، ہم اتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کیجیے، آپ فیصلہ کیجیے۔ ایک سجدہ کے انکار کی وجہ سے اگر ابلیس کو دھتکار دیا جائے، لاکھوں سالوں کی عبادت اس کے بلیا میٹ کر دیا جائے۔ اتنی عبادت کیا تھا اس نے کہ زمین کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کتنے لاکھ سالوں تک اس نے عبادت کیا ہوگا۔ اتنی عبادتوں کو ایک سجدہ کے نہ کرنے پر دھتکار دیا جائے، ہم صبح سے لے کر شام تک سجدوں پہ سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اس دن دھتکار دیا۔ اس نے کوئی دوسرا گناہ نہیں کیا تھا، دوسرا جرم کوئی نہیں کیا تھا، وہ چور نہیں تھا، بدماش نہیں تھا، اچکا نہیں تھا، لفنگا نہیں تھا، ڈاکو نہیں تھا، گنڈا نہیں تھا، سجدے کا انکاری تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو کہا کہ میری ساری عبادت رائے گاہ ہو گئی اس انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم بھٹکاؤ، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل دماغ ہر اعتبار سے بھٹکاؤ، لیکن میرے جو نیک بندے ہوں گے اس کو تم بھٹکا نہیں سکتے، اس کو نہیں بھٹکا سکتے، تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔
تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ دوسری آیت میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو۔ تو ہم شیطان کی اتباع کہاں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ ہم کو نہیں کہتا ہے کفر کر، ڈائریکٹ نہیں کرتا شرک کر، ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے قتل کر، ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے یہ سارے گناہ کر۔ گناہ کے لیے وہ اسباب بناتا ہے، شیطان گناہ کے لیے اسباب بناتا ہے۔ شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے انسان پر، دو طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ ایک شہوت بطن، پیٹ کے شہوت سے، اور ایک شہوت فرج، شرمگاہ کی شہوت سے۔ دو طریقے سے حملہ کراتا ہے۔ شہوت بطن، پیٹ کی شہوت سے حرام مال ہمارے لیے مرغوب بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ حرام مال ایک لقمہ کھا لو، 40 دن تک چلا چلا کر رو رو کر کے دعا کرو، قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک حرام لقمہ اگر ہمارے اندر چلے گیا، کتنا رو رو کر کے ہم دعا کریں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث ہے نا۔ تو یہ حرام مال کھلانے میں اور زنا کرانے میں، یا دوائی زنا کرانے میں، یہ دو طریقے سے شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، پوری اسپیڈ کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ زنا کر، زنا کرو نہیں کہتا ہے، زنا کے لیے اسباب بناتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عابد تھا، اپنے پادری اس کو بولتے ہیں، ان کے عابدوں کو پادری کہا جاتا ہے۔ اپنے چرچ میں، اپنے عبادت گاہ میں وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، دعائیاں پڑھاتے تھے، کوئی پانی پڑھاتے تھے، کوئی بچوں کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا تھا، شفا بھی دیتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں، ان کی زبان میں وہ تاثر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، شفا بھی دیتا تھا۔ ان کا عبادت گاہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا، بہت بڑا تھا۔ لوگ وہاں پر جاتے تھے، عقیدت سے ان سے ملتے تھے، فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو۔ بنی اسرائیل میں ہی ایک جگہ پہ دو بھائی ایک بہن سے رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کو سفر کی ضرورت پڑ گئی۔ بہن گھر میں ہے، بہن کو کہاں رکھے، اکیلے کہاں چھوڑے، حالات خراب ہے، خوبصورت بہن ہے، اور کوئی رات کو دیوار پھاند کر کے آ کر اور بہن کے ساتھ غلط حرکت نہ کرے۔ تو اس نے گیا پادری کے پاس، جا کر کے کہا کہ ہماری بہن کو آپ رکھ لیجیے، ہم سفر میں جا رہے ہیں۔ اس نے پہلے انکار کر دیا، نہیں، یہاں پہ عورتوں کی الاؤڈ نہیں ہے، یہاں نہیں رکھ سکتے۔ بہت منت سماجت کی، نہیں، چلے گئے۔ پھر بعد میں آئے دونوں بھائی، ہماری بہن کو رکھ لیجیے، نہیں نہیں رکھ سکتا یہاں پہ، چلے گئے۔ تیسری مرتبہ آئے، منت سماجت کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، تا خانے میں تمہاری بہن کو رکھ دو۔ تا خانے میں رکھ دیا۔ پادری عبادت میں مصروف رہتا تھا، اپنے غلام کو حکم دیتا تھا کہ اس کو 3 ٹائم لے کر کے تا خانے میں کھانا دے دو۔ اب شیطان یہاں سے اپنا کام کرنے لگا۔ دیکھیے، شیطان کہا کہ وہ تمہارا مہمان ہے، کھانا اگر تم اپنے ہاتھ سے پہنچاؤ گے تو اس کو ذرا سا تھوڑی سی اس کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوگا۔ گیا اپنے ہاتھ سے دیا۔ شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا، کھانا لے کر کے دینے سے کیا ہوتا ہے، ایک سلام کلام تو ہونا چاہیے تھا تاکہ انس پیدا ہو۔ تو سلام کلام ہونے لگا، تاکہ اس سے بھی کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خبر خیریت پوچھو، خبر خیریت بھی پوچھنے لگا، کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، ہاں اچھی ہوں ٹھیک ہوں، اتنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی شیطان نے کہا کہ تھوڑی دیر خالی سلام کلام سے اور خبر خیریت سے کیا ہو سکتا ہے، بات چیت کرو تھوڑی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ شیطان کے کہنے پر وہ عابد اس کے ساتھ بات کرنے لگا اور گھنٹوں گھنٹوں بات کرنے لگا۔
پھر نوبت یہاں تک پہنچی، دونوں میں انس ختم ہو گیا، دونوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ عابد نے شیطان کے ساتھ زنا کر بیٹھا، اب زنا کر لیا، اب وہ بچی حاملہ ہو گئی تو لوگوں سے ڈر کے کیا کیا، بچی کو قتل کر دیا، قتل کر کے ایک جگہ دفنا دیا۔ اب دونوں بھائی جب واپس آئے سفر سے، خوشی خوشی اپنے بہن کو لینے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے سفر سے کہ ہمارے بہن کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دیکھو وہاں قبر ہے، قبر بتا دیا۔ دونوں بھائی روتے روتے بہن کے قبر کے پاس گئے، وہاں جا کر کے دعا خیر کیا بہن کے لیے، لیکن ان دونوں نے ایک چیز دیکھا کہ قبر کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں کہ ایسے بن بنا رہے ہوں گے۔ پھر چلے گئے دونوں اپنے گھر۔ اب رات کو شیطان ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بہن کا انتقال نہیں ہوا ہے، تمہاری بہن کو قتل کیا گیا ہے، اگر تم کو یقین نہیں ہے تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکھیاں بھنبھنا رہی تھی، وہ قبر نہیں ہے، گڈھا کھود کر کے اس کو ڈال دیا، اوپر ہی لاش ہے، اس کے بو سے مکھیاں وہاں پہ آئے۔ اب یہ دونوں صبح کے وقت وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کے بہن کے قبر کو کھود کر کے دیکھا تو بہن واقعی میں مقتولہ پائی گئی۔ دونوں بھائی چلانے لگے کہ اس عابد نے ہماری بہن کو قتل کر دیا۔ سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کے دیکھے عابد کو پکڑا۔ عابد ڈر سے کہنے لگا، اب اس کو بچنے کا کوئی صورت نہیں تھا، اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، ہاں میں نے ایسے کیا۔ لوگوں نے اس کے عبادت خانے میں آگ لگا دیا، اس کو ختم کر دیا، اور عابد کو کہا، عابد کو گدھے کے اوپر بٹھا کر کے اس کے سر کے بال منڈوا کر کے اس کو پھرانے لگا۔ اب شیطان آیا، دیکھو تم کو، اب لوگ ان کو جب پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئے، پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو لوگوں نے کیا کہا کہ اس کو پھانسی دے دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت مل سکے کہ اس عابد نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو ایک ہی صورت باقی ہے، تو مجھے خدا مان لے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ عابد مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کہا کہ میں تمہیں خدا مانتا ہوں لیکن تو مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ جب اس نے شرک کر لیا تب عابد وہاں سے یہ شیطان وہاں سے یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ جب تو اللہ کا نہیں ہوا میرا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی حال میں اس کو پھانسی دے دی گئی، اس کی عبادت ختم، اس کے سارے چیز ختم، اس کے روب دبدبہ ختم، یہاں تک کہ اس کا ایمان ختم، اس کو اسی طریقے سے پھانسی دے دی گئی۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ زنا کر، نہیں کہا، زنا کے لیے اسباب پیدا کیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ شرک کر، نہیں کہا، شرک کے لیے اسباب بنایا۔ اس طریقے سے شیطان نے اس کی ساری عبادت کو ملیامت کر دیا۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے شیطان کو اتنا تو پاور دیا ہے کہ وہ اپنی پاور کو استعمال کر کے کسی کے ایمان کو بھٹکا سکتا ہے، کسی کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، لیکن نیک بندوں کے وہ قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ نیک بندوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن تو جا کر کے جس کو بھٹکانا بھٹکا، لیکن میرے نیک بندوں کو تم کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دو طریقے سے حملہ کرتا ہے، پہلا حملہ شہوت بطن پیٹ کے طرف سے، دوسرا حملہ شہوت فرج شرمگاہ کی طرف سے، شرمگاہ کی طرف سے حملہ کرتا ہے، اس کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا حملہ شیطان کا شہوت بطن پیٹ کی طرف سے حملہ کرتا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ بلعوم باورا، قرآن کریم کے میں یہ واقعہ ہے، پہلے پارے میں آدھی صفحہ کے بعد یہ واقعہ ہے۔ بلعوم باورا یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا نیک انسان تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ یہ بلعوم باورا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ بلعوم باورا کا مستجاب الدعوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ قوم عمالقہ یہ وہ قوم ہے جو لمبے ترنگے تھے، مضبوط تھے،
اور بہت زیادہ قوت والے تھے. قوم عمالقہ پر موسیٰ علیہ السلام کو حملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قوم عمالقہ وہی ہے جہاں پر بلم باورا ہے. یہ لوگ طاقت اور قوت والے ضرور تھے لیکن ایمان پر ان لوگوں کو وشواس نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, ایمان والے نہیں تھے یہ لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے فوج لے کر کے آئے, پہلے تو ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بہت بھروسہ تھا, ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے. جب بلم باورا اور دیگر بلم باورا اللہ والا تھا, دیگر مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ بہت اطمینان سے ہے تاکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ اپنے نبی کو ہر حال میں فتح ہی دے گا. تمہارے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے. تو قوم عمالقہ ڈر گئے. قوم عمالقہ ڈر کر کے کیا ہوئے, بلعم باورا کے پاس آئے. بلعم باورا کے پاس آ گئے کہ منت سماجت کرنے لگے, آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجئے, وہ ہلاک ہو جائے, ہم ان کے عذاب سے بچ جائیں. ارے بیوقوف, تم کیا بات کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے وہ اللہ کے نبی ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے لیے بد دعا کرو. ہاں بد دعا کیجیے آپ. نہیں کرتا میں ان کے لیے بد دعا. یہ لوگ گئے, پھر بعد میں آئے, آخر کی کھڑ لگی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے, آپ مستجاب الدعوات ہیں, آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. نہیں کرتا میں. یہ لوگ مجبور کر دیے. تو بلعم باورا کی عادت تھی, پہلے وہ استخارہ کرتے تھے, کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, استخارہ کرتے تھے. میں استخارہ دیکھتا ہوں, استخارہ دیکھ کر کے میں تم کو بتاتا ہوں. استخارہ دیکھا, اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار, میرے نبی کے خلاف اگر تو نے بد دعا کی تمہاری پاور چھین لوں گا, تمہاری پاور چھین لوں گا میں. خبردار, میرے نبی کے خلاف بد دعا مت کرنا. یہ اشارہ مل گیا بلعم باورا کو. نہیں, میں بد دعا ان کے لیے نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے بھی منع کر دیا مجھے, میں موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. یہ گئے, جانے کے بعد اب بہت زیادہ سونا چاندی لے کر کے اس کے گھر آیا, آ کر کے ان کو گفٹ دیا. گفٹ کیا تھا, وہ تو رشوت. اس کی بیوی کو لا کر کے دیا, بہت سارے سونے چاندی اس کو لا کر کے دیا. اس کی بیوی کہنے لگی جب ان کے سامان تم نے قبول کر لیا تو ان کا کام بھی کر دو. اب شیطان اس کی بیوی کے شکل میں آ کر کے ان سے بات کر رہا ہے. ان کے جب سامان تم نے لے لیا تو ان کا کام کر دو. بلعم باورا مجبور ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاتا ہوں. کوہ چیست پر یہ جا رہا تھا, گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریین پر بد دعا کرنے کے لیے بلعم باورا پہاڑ کے اوپر چل رہا تھا, گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہا تھا. لیکن گدھا اس پہاڑ کی طرف جانے کے لیے تیار ہے. گدھا کو خوب مار رہا ہے. گدھا کو اللہ تعالیٰ نے زبان دیا, ارے بے وقوف, تو کہاں جا رہا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی عذاب وہاں پہ دکھ رہی ہے اور تو مجھے وہاں لے کر کے جا رہا ہے. میں مر جاؤں گا تمہارے مار کھا کر کے, وہاں نہیں جانے والا. دولت کے ہوس نے بلعم باورا کو اندھا کر دیا تھا. وہاں سے پیدل گیا اور جا کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کر رہے ہیں. کیا ہے بد دعا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عمالقہ کو ہلاک کر دے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اور ان کے حواریین کو ہلاک کر دے. زبان سے کیا نکل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قوم عمالقہ کو ہلاک کر دے. قوم عمالقہ دوڑتے ہوئے آئی, آ کر کہنے لگے اب بلعم باورا کیا کر رہے ہو تم؟ ہم نے تم کو کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اور تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو. بلعم باورا کہنے لگا یہ میرے اختیار سے باہر چلا گیا. زبان
میرے اختیار سے باہر چلا گیا۔ میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اور حواریین کو ہلاک کر، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا رہا ہے کہ قوم عمالقہ کو ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اسم اعظم کو چھین لیا اور اس کے زبان کو لمبا کر دیا۔ بلعم باورا کے زبان کو لمبا کر دیا، کتے کے طریقے سے زبان اس کی باہر آ کر کے لٹک گئی۔ اس نے کہا کہ میرا ایمان تو ختم ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، اب تم کو صرف ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اپنے حواریین کو لے کر کے آئے، تو ایک کام کرو، اپنی بچیوں کو نیم برہنہ کر کے وہاں بھیجو، کسی ایک سے اگر زنا کا صدور ہو گیا تو سمجھو تمہارا اس پر فتح ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں نے اپنے اپنے بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا کر کے بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمانڈر ایک بچی کو لے کر کے اندر گیا خیمے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا، بہت روکا، ہاتھ پکڑا، اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ لیا کر کے زنا کرنا تھا، اس لڑکی سے زنا ہونا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً طاعون کی بیماری بھیجا، آنے واحد میں تھوڑی دیر میں 70,000 بنی اسرائیل اس قحط، اس وبا میں مر گئے۔ 70,000 بنی اسرائیل تھوڑی دیر میں مر گئے۔ ایک آدمی کے زنا کی نوست سے 70,000 بنی اسرائیل کے کمانڈر، فوجی، لشکر مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گریہ جاری کی اور ان دونوں کو پکڑ کے لے جایا گیا، دونوں کو پھانسی دی گئی، سولی دی گئی، تب جا کر کے یہ وبا رکی۔ یہ کیا ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے۔ اس آدمی کو غلطی پر کس نے ابھارا؟ شیطان نے۔ تو شیطان یہ نہیں کہتا کہ زنا کر، حرام کھا، حرام کھانے کے لیے اسباب بناتا ہے، زنا کرنے کے لیے اسباب بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی چیز سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک حکم اسلام میں، ایمان میں پورا پورا داخل ہونا، اور دوسرا حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے کہنے کے مطابق نہیں چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت عمل کی توفیق فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بد عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھو سنت